أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے. مجھ سے پہلے ماشاءاللہ ملک پاکستان کے بڑے نامی گرامی ثنا خان پڑھ کے گئے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ محبت اور ذوق سے مل کر اور یہ ذکر مبارک جو میں کرنے لگا ہوں، یہ تو یہی ایام ہیں کہ حضور نے مولا علی کا بازو پکڑ کے، اور صرف پکڑا نہیں ہے، اٹھایا بھی ہے بلند کر کے. من کنت مولاہ فہذا علی مولا. حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا کوئی پابندی تو نہیں علی علی کرنے پر تھے. محبت نہ بولو ذرا سارے. حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا، محبت سے کہتے ہیں جس کا میں مولا اس کا، ایک دفعہ مل کے محبت سے کہتے ہیں جس کا میں مولا اس کا. تو یہی ذکر مبارک مل کے ہم نے کرنا ہے. منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں کہ تو نظارہ اور مرحبا دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. اٹھنے کا اب
ہمارا کہہ دو، اور تم دخیل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام اور مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں ہدیہ منقبت پیش کرنے کے بعد رونق مسند صدارت قتل حریت مخدوم ملت صاحبزادہ محمد علی شان قادری صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ سناٹھا شریف میں آج اپنے لیے انتہائی خوش بختی سمجھتا ہوں کہ حضرت مفکر اسلام مقدس ذلہ العالی کے خلیفہ مجاز خلیفہ عبد الرحمن قادری صاحب کے والد گرامی، ان کی اہلیہ مرحومہ اور ان کے صاحبزادہ صاحب کے اس عرس مبارک کی تقریب میں، جس کا عنوان عرس سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ اور تذکرہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے نام سے موسوم ہے، جس محبت، ذوق اور وارفتگی سے محترم صاحبزادہ صاحب نے یہ پروگرام منعقد کیا، اللہ تبارک و تعالی انہیں دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ اور آپ حضرات سے بھی التماس ہے کہ حاضری انتہائی مختصر ہے، اس لیے آپ انتہائی توجہ سے میری ان معروضات کو سنیے گا۔ میں بغیر کسی تمہید اور لمبی چوڑی ابتدا کے بغیر ہی براہ راست اپنے عنوان پر آنا چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے اپنے بیان کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں دنیا و آخرت میں نجات حاصل کرنی ہے تو یاد رکھیں ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک نسبت اور حضور کے ایک ایک واسطے کا احترام کرنا پڑے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو وراء الورا ہے۔ میں نے بات اور کی ہے، اگر آپ کی توجہ ہو، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب تو وراء الورا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ہمیں حضور کی ہر نسبت کا احترام کرنا ہے، حضور کے ہر واسطے کا احترام کرنا ہے، اور یہ قرآن کا حکم ہے، یہ کوئی میری بات نہیں ہے، محترم خلیفہ صاحب کی، صاحبزادہ صاحب کی بات نہیں ہے۔ قرآن عظیم نے جو آیت پڑھی ہے، میں اس پہ زیادہ لمبی بات اس لیے نہیں کروں گا کہ وقت مختصر ہے اور میں نے آپ کے سامنے باتیں زیادہ کرنی ہے۔ قرآن عظیم نے کچھ لوگوں کی فضیلت بیان کی ہے، اور وہ فضیلت اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا تو آپ کی آواز بھی آنی چاہیے۔ قرآن عظیم نے کہا ان لوگوں کے لیے اجر بھی ہے، مغفرت بھی ہے، جو لوگ میرے محبوب کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں۔ آپ کہیں گے شاہ جی اس میں نسبت کی بات کدھر ہے؟ تو میں کہوں گا اس میں اگلی اگر آیت پڑھیں تو اللہ نے کہا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، محبوب یہ حجروں کے باہر سے جو آپ کو آوازیں لگا رہے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثریت نے توجہ نہیں دی ہے۔
بھائی آپ مجھ سے پوچھیں گے شاہ جی بات حضور کے ادب کی ہے تو حجرے کی بات کدھر سے آ گئی؟ تو یہی میرا موضوع ہے اور یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے بتا دیا یہ حجرہ کوئی عام حجرہ نہیں ہے، یہ حجرہ میرے محبوب کریم کا حجرہ ہے، یہ میرے محبوب کا حجرہ ہے اور اللہ نے بتا دیا۔ اور کلمہ پڑھنے والوں یاد رکھنا، صرف میرے محبوب کا احترام نہیں ہے، میرا محبوب جہاں بیٹھا ہوگا میرے محبوب کا احترام تو تم نے لازم کرنا ہے، لیکن یاد رکھو جس حجرے میں میرا محبوب بیٹھا ہوگا اب اس حجرے کا احترام بھی تمہارے اوپر لازمی ہوگا۔ کیوں؟ کہا وہ حجرہ میرے محبوب کا مسکن ہے، وہ حجرہ میرے محبوب کا آثار مبارکہ ہے، وہ حجرہ آثار شریفہ کے اندر آتا ہے۔ معلوم ہوا اگر تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے تمہیں رسول اللہ کی عزت کا بھی حیا کرنا پڑے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس مکان میں ٹھہر جائیں تمہیں ان اینٹوں کا بھی احترام کرنا پڑے گا۔ اور یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، میں نے بات کہہ دی آپ نے سن لی، نہیں، معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ بڑے دور جاتا ہے۔ اس پہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے دو معتبر اکابر محدثین امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ قاضی ایاز مالکی اندلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ دونوں اہل سنت و جماعت کے معتمد اور اکابر محدثین ہیں۔ انہوں نے جو بات کی ہے میں چاہتا ہوں وہ بات جب آپ سنیں اور یہ در و دیوار نہ گونجیں تو بات بنے گی نہیں۔ میں چاہتا ہوں یہ حضرت مفکر اسلام پیر عبد القادر شاہ صاحب جیلانی مدظ اللہ العالی کے فیض کی یہ مجلس ہے، آج وہ فیض کی جھلک ہمیں نظر آنی چاہیے۔ امام تقی الدین سبکی نے لکھا، امام قاضی ایاز مالکی نے لکھا، مدینہ منورہ میں وہ بقعہ مبارکہ جہاں حضور آرام کر رہے ہیں، کہا یہ ہر چیز سے افضل ہے، یہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ جہاں حضور ٹھہرے ہوئے ہوں، امام تقی الدین سبکی نے کہا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک، کہا وہ ہر چیز سے افضل ہے، کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ ارے وہ بقعہ مبارک وہ ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کو مس کر رہا ہے، وہ حضور کے جزو بدن نہیں ہے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن کا جز نہیں ہے، وہ صرف حضور کے خارج سے حضور کے بدن کو مس کر رہا ہے۔ اور مجھے کہنے دو اگر کوئی مٹی خارج سے حضور کے بدن کو مس کرے وہ کعبے سے افضل ہو جائے گی، تو جسے حضور کہیں فاطمہ تو بدعۃ منی، خارج سے حضور کے جسم کو مس کرے، وہ مٹی حضور کا جسم کا جز نہیں ہے، وہ جسم کا جز نہیں ہے، وہ خارج سے بدن کو مس کر رہی ہے۔ اگر مس کرنے کی وجہ سے وہ عرش سے افضل ہو جائے تو ابھی قادری صاحب جو فرما رہے تھے کہ سیدہ کائنات کی بے ادبی کرنا ہمارے نزدیک کفر ہے۔ کیوں؟ سیدہ حضور کا جزو بدن ہے، اور لکھا امام شامی نے، کہا حضور کے جسم سے لگ رہا ہے نال، اور نال کے ساتھ لگا ہوا تسمہ، وہ تسمہ ٹوٹ جائے کوئی اس کی بے ادبی کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اور تسمہ حضور کے جسم کا جز تو نہیں ہے، سیدہ کائنات حضور کے جسم کا جزو مبارک ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں اللہ اللہ، نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے کہ دو اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اور کہنے والے نے بڑا خوب کہا، کیا کہتا ہے سنیں ذرا توجہ سے، کہتا ہے کعبہ عشق کا ہوں نمازی، میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی،
کی عنایت پہ راضی، قبر میں میری لکھنا نیازی، قبر میں میری لکھنا نیازی، پنج تن کا یہ ادنا گدا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اہل سنت و جماعت کا مسلک ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے نالے مبارک کی توہین کفر ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کی توہین نہیں، تصغیر اگر کوئی بیان کر دے۔ اہل سنت و جماعت کے تمام اکابر فقہا یہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بال مبارک کو، منہ مبارک کی کوئی تصغیر بیان کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بال مبارک کے بارے میں آج کیا علم ہے کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بال مبارک ہے بھی یا نہیں ہے، لیکن جو حضور سے صرف منسوب ہو گیا اس کی نسبت کی وجہ سے کہا اس کی تصغیر بیان نہیں کر سکتے ہو۔ تو جانتے ہو علی کون ہے؟ جانتے ہو علی کون ہے؟ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا علی منی و انا منہ۔ کہہ دو یار، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ذکر مولا علی پہ یاد رکھیں، آپ کے چہرے کی چمک مجھے ایک ربائی پہ لے کے جا رہی ہے، یہ میں بعد میں آپ کو سنانا چاہتا تھا، لیکن آپ کے چہرے کی چمک اور ذکر مولا علی پہ آپ کے چہرے پہ جو مسکراہٹ آئی ہے، اگر میں یہاں نہ سناؤں تو بات نہیں بنے گی۔ کہنے والے نے بڑا خوب کہا ہے کہ اس لیے نام علی پر مسکرا پڑتا ہوں میں، پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے، پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے۔ اور آج سناٹھا شریف کی اس خانقاہ پہ کھڑے ہو کے میں ببانگ دہل پوری دنیا کے اندر یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے پیغام جا رہا ہے، میں یہ بتلانا چاہتا ہوں خانقاہ قادریہ جیلانیہ کے اندر کھڑے ہو کر کہ لوگوں اس کائنات آدم و عالم میں علی تنہا ہے جس کا نام لینے کے لیے شجرہ پاک ہونا ضروری ہے۔ سن لیں، 2 نمبر بندہ نہ علی کا نام لے سکتا ہے نہ علی کا نام سن سکتا ہے۔ علی کا نام لینے کے لیے بولو شجرہ ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ تو کہا اس لیے نام علی پر مسکرا پڑتا ہوں میں، پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے۔ اور ہر کسی کو دولت حب علی ملتی نہیں، پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ ایک مولوی صاحب کہنے لگے کہ ذکر علی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا تمہارا قصور نہیں ہے، یہ ٹیکنیکل پرابلم ہے، یہ خرابی پیچھے ہو چکی ہے، اس لیے کہ علی کا ذکر وہی کرتے ہیں جو شریف ماؤں کی اولاد ہوا کرتے۔ میں عرض کیا کر رہا تھا، سنیے گا ذرا توجہ سے، بات کو بڑی توجہ سے سنیے گا۔ میں نے کہا حضور سے منسوب چیز کی بے ادبی کفر بن جاتی ہے۔ علی کون ہے؟ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی منی و انا منہ وہو ولی کل مومن من بعدی۔ فرمایا لوگو علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ اب لوگوں نے بڑی ٹرائی کی ہے، ہر بندے کو دائیں بائیں سے پکڑ کر یہ بھی مجھ سے ہے وہ بھی مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ میں نے کہا جامع ترمذی کی روایت یہ کہہ رہی ہے، سرکار نے کہا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ اور سن لو میری اس بات پہ میں کہتا ہوں شاید اس سے بڑا فکرہ کوئی نہ ہو، اگر اس میں بھی آپ کی آواز نہ آئی اور بازو بھی اٹھتا دیکھنا چاہتا ہوں، 1.25 لاکھ صحابہ میں خدا کی قسم تنہا علی ہے جس کا نام لے کے حضور نے ولی کہا ہے۔ یہ الفاظ سن لیجئے، جامع ترمذی کی روایت ہے، میں اپنی طرف سے کوئی لفظ نہیں کہہ رہا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی منی و انا منہ وہو ولی کل مومن من بعدی۔ فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔
یہ جزو بدن ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کبھی مولا علی کو کہتے ہیں علی منی وانا منہ، کبھی حضور کہتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، لوگو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور آگے سنیں حضور نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین منی وانا، ساری حدیثیں ہیں، کوئی کسی مولوی صاحب کی بات، کسی پیر فقیر درویش کی بات نہیں ہے، سرکار کہہ رہے ہیں حسین منی وانا من حسین، فرمایا میں حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ سرکار نے فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ سرکار نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایک مولانا صاحب کہنے لگے شاہ جی میں مسواک کو سینے پہ لگانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا مولوی صاحب ضرور مسواک کو سینے پہ لگائیے، لیکن یہ مسواک آپ سینے پہ کیوں لگانا چاہتے ہیں؟ کہا مسواک سنت ہے۔ میں نے کہا ملا جی مسواک ضرور سنت ہے، لیکن سن لو سرکار نے سینے پہ مسواک نہیں لگائی، سینے پہ یا حسن کو لگایا ہے یا حسین کو لگایا ہے۔ یار تمہیں مسواک اچھی لگ رہی ہے، تمہیں حسن اچھا نہیں لگ رہا؟ یار تمہیں مسواک اچھی لگ رہی ہے، تمہیں حسین اچھا نہیں لگ رہا؟ تمہیں مسواک اچھی لگ رہی ہے، تمہیں علی اچھا نہیں لگ رہا؟ آج تم کہہ رہے ہو میں حضور کے نالین سینے پہ لگاؤں گا۔ میں نے کہا ضرور لگاؤ، اور کسی نے کیا خوب کہا، خدا کی قسم قلم توڑ کے رکھ دیا۔ صاحبزادہ صاحب میں نے ایک جگہ پڑھا، دو چار بندے سنی مجھ سے ناراض ہو گئے، لیکن وہ مفکر اسلام فرماتے ہیں ہم اگر مولویوں کی برادری سے ہوتے تو ہمارا کوئی صرفہ کرتا، سیدوں کا صرفہ نہ اپنا کوئی کرتا ہے نہ بیگانہ کوئی کرتا ہے، اس لیے ہم اپنا سامان پورا رکھ کے چلتے ہیں۔ اس پہ اگر کوئی مجھ سے بات کرے گا تو میں بڑی تسلی سے اس سے بات کروں گا۔ ارے نالین سینے پہ لگانے والے، تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، دشمنی ان سے ہے جو زیر کسا رہتے ہیں۔ تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، دشمنی ان سے ہے جو زیر کسا رہتے ہیں۔ اور کملی سے محبت کرنے والوں کبھی یہ بھی تو دیکھ لو کملی کے نیچے کون ہے۔ تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، اور دشمنی ان سے ہے جو زیر کسا رہتے ہیں۔ اور تیرے نالین کے ایک نقش پہ مرنے والے تیری دستار کے وارث سے خفا رہتے ہیں۔ تمہیں نقش نالین سے محبت ہے، کہتے ہو ہم سینے سے لگائیں گے، اور جس کے سر پہ حضور نے پگڑی رکھی ہے وہ تمہیں برا کیوں لگ رہا ہے؟ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے جب بات کی جائے اہل بیت کی، لوگ کہتے ہیں صحابہ کی بات کرو۔ میں کچھ نام لینے لگا ہوں، یہ بہت عظیم آستانہ ہے، علمی آستانہ ہے۔ اہل بیت کے ذکر پہ جو بندہ یہ کہے صحابہ کے نام لو، میں چند نام لینے لگا ہوں، مجھے بتاؤ کون صحابی نہیں ہے؟ علی مرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا، امام حسن مجتبیٰ، امام حسین شہید کربلا، عقیل ابن ابی طالب، جعفر ابن ابی طالب۔ میں کہتا ہوں جتنے میں نے نام لیے ہیں یار مجھے بتاؤ کون صحابی نہیں ہے؟ لیکن سن لو آستانہ عالیہ قادریہ جیلانیہ کی خانقاہ سناٹھا شریف میں بیٹھے ہوئے لوگوں سن لو، ہر صحابی اہل بیت نہیں ہے، لیکن اہل بیت صحابی بھی ہیں، اہل بیت بھی ہے۔ اس لیے اگر تمہیں صحابہ کی فکر ہے تو اہل بیت کی ڈبل فکر ہونی چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام صرف صحابی ہیں، لیکن اہل بیت صحابی بھی ہیں، اہل بیت بھی ہے۔ اس لیے تم اہل بیت سے کیوں گریزاں ہو؟ یار اگر تمہیں آل سے اتنے ہی چڑھ گئے ہو تو ان کی صحابیت کا ہی حق ادا کر دو، ان کی صحابیت کا ہی حق ادا کر دو۔ میں عرض کر رہا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک علی منی وانا منو، فاطمہ تو بضعۃ منی، حسین منی وانا من حسین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک فرد کا نام لے کے کہہ رہے ہیں یہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے، ابھی صاحبزادہ صاحب امام شامی کا حوالہ دے رہے تھے، علامہ شامی نے لکھا اپنی کتاب کے اندر، اور تمام دیگر محدثین نے
اس کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ اکبر کے اندر لکھا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس مجلس میں کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ سبزی کا ذکر کیا۔ اس پہ چیپٹر ہی یہی باندھا ہے کہ کوئی حضور کی پسند کو ناپسند کرے، اس کا کیا حکم ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند کا کسی نے ذکر کیا، کہا کدو حضور کو پسند تھا، کسی دوسرے بندے نے کہہ دیا مجھے کدو پسند نہیں ہے، امام ابو یوسف نے کہا کہ یہ آدمی کافر ہو گیا ہے، اس لیے کہ جہاں حضور کی پسند کا ذکر چلے وہاں کوئی کہہ دے یہ مجھے پسند نہیں ہے، اور صاحبو ایک سبزی حضور کو پسند ہو، سبزی حضور کو پسند ہو، کوئی کہے مجھے یہ سبزی پسند نہیں اور وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کدو سے حضور جتنا بھی پیار کرتے تھے وہ یار اتنا تو نہیں کرتے تھے جتنا حسن و حسین سے کیا کرتے تھے۔ یار کدو سے جتنا بھی حضور پیار کریں وہ اتنا تو نہیں کرتے ہوں گے جتنا سیدہ فاطمہ زہرا سے کرتے ہوں گے۔ تو ملا جی ذرا غور کرو، اگر ایک سبزی حضور پسند کریں اور کوئی کہے سبزی کی توہین کرنے سے بندہ کافر ہو جائے گا، اور یار فاطمہ زہرا کی بے ادبی کرنے کے بعد مسلمان رہنے کا کیا جواز پیچھے رہ جاتا ہے یار سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی بے ادبی کرنے والا، ان کی اہانت کرنے والا، توہین کرنے والا، اس کے اسلام کے دائرے کے اندر کیا تعلق بنتا ہے؟ اور یہ ایام ہیں اس ہستی کے، میں کہہ رہا تھا 1.25 لاکھ صحابہ میں، اور اس پہ چیپٹر محدثین کرام نے باندھے ہیں کہ یہ مولا علی کی خصوصیت ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں کسی کا بازو اٹھا کے سرکار نے نہیں کہا جس کا میں مولا ہوں یہ اس کا مولا ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں یہ تاج صرف علی کے سر پہ ہے، جس کا بازو اٹھا کے حضور کہہ رہے ہیں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور میں کہتا ہوں مولا علی کا ذکر اس لیے بھی ضروری ہے، اس لیے بھی ضروری ہے کہ بدر سے لے کر آخری غزوے تک، بدر سے لے کر آخری غزوے تک صحابہ کرام کا جس بندے نے دفاع کیا ہے اس کا نام علی شیر خدا ہے۔ یار علی کا نام لینا تو بہت ضروری ہے، کیونکہ علی نام لینے سے صحابہ کا دفاع ہوتا ہے، کیونکہ علی وہ ہے بدر کا اکھاڑا لگا، سرکار نے سر سجدے میں رکھا اور کیا کہا مولا یہ اگر آج مٹ گئے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہے تو مجھے بتاؤ آج اسلام کے مٹ جانے یا زندہ جاوید ہونے کا ایک تاریخی موقع ہے، آج دیکھیں گے کس کی تلوار کام آئی ہے۔ اور پھر وہ مفکر اسلام جو شعر پڑھتے وہ بھی میں سنانا چاہتا ہوں، کہہ دو سبحان اللہ۔ آج تلوار ذوالفقار چلی ہے، مولا علی کی تلوار چلی ہے، اور تلوار ذوالفقار ایسی چلی ہے کہ صرف زمین کے خاکی ہی نہیں آسمان کے قدسیوں میں بھی شورش بپا ہو گئی ہے، اور جبریل زمین پہ آ کے مولا علی کے نعرے لگا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں علی کے نعرے سے بندے کو کیا یار، علی سے صرف یہودیوں کو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، علی سے پرابلم سوائے یہودیوں کے کسی کلمہ پڑھنے والے کو علی سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ بھئی کلمہ پڑھنے والا علی سے کیوں پریشان ہو؟ کیوں؟ علی وہ ہے جس کی تلوار چلی ہے۔ تو کیا کہا مولانا جامی نے؟ کہتا ہے علی شاہ حیدر امام الکبیر علی، کہہ دو یار مل کے، میں چاہتا ہوں ایسے نہیں بات بنے گی، آئے نظر لمحے آخری آ گئے، میں چاہتا ہوں مولا علی المرتضیٰ کے ذکر پر بات ختم کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ علی وہ ہے جس کا بازو اٹھا کے سرکار نے علی کا نام لیا ہے۔ ایسے نہیں یار ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی تلوار چلتی ہے، بدر کا مارکا آ گیا ہے، بدر کے میدان کے اندر 70 کافر مارے گئے، 39 کافر تنہا مولا علی نے مارے، 11 کے مارنے میں صحابہ کے ساتھ شریک ہوئے، گویا 50 کافر بالواسطہ یا بلا واسطہ مولا علی نے مارے، باقی صحابہ نے مل کر 20 کافر مارے۔ آج جب تلوار ذوالفقار چلی ہے تو زمین کے خاکی نہیں آسمان کے قدسی بھی آ کے علی کے نعرے لگا رہے ہیں،
مل کے ذرا کہہ دو علی شاہ حیدر امام الکبیر علی شاہ. ہاں اے کم اوکھا ہے علی علی کرنا ہر بندے نے بس نہ روگ ہی نہیں ہے. بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل ہے جی. تسوسا سوچ رہے ہو پتہ نہیں شاہ اور منگلا ٹپسن تے مگرو بول سو انہیں بولو اللہ لیو محبت سے ذرا آؤ نہ ذرا مل کے کہہ دو علی شاہ حیدر امام الکبیر علی شاہ حیدر علی شاہ حیدر امام الکبیر کے بعد از نبی شدے بشیر النذیر کے بعد از نبی شدے بشیر النذیر ز تو نیست پوشیدہ احوال جامی. آج وقت نہیں ہے میں اس پہ بات کروں, پھر کبھی آئیں گے سناٹا شریف میں تو بات کریں گے, لیکن محبت سے کہنا ہے ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا پیشوا ہے. بازو اٹھا کے خدا کی قسم میں کہتا ہوں یار کوئی قادری ہو, چشتی ہو, نقشبندی ہو, سہروردی ہو, پوچھو ولایت ملی کدھر سے ہے, جواب آئے گا غوث پاک کی ٹھوکر سے ملی ہے. اور غوث پاک کون ہے؟ غوث پاک پتہ کون ہے؟ خدا کی قسم بازو اٹھا کے غوث پاک کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ان الحسنی والمخدع مقامی. غوث پاک کہتے ہیں 11ویں تمہیں اچھی لگتی ہے تو پھر امام حسن بھی اچھا لگنا چاہیے. صرف چاول لگنا اچھے لگے یار. غوث پاک اپنا تعارف کروا رہے بغداد کے ممبر پہ بیٹھ کے. والی بغداد غوث پاک بازو اٹھا کے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لوگوں 11ویاں کھانے والوں, 11ویاں دینے والوں, غوث غوث کہنے والوں, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں جس کی 11ویں تم دیتے ہو, جس کے نعرے تم لگاتے ہو میں کون ہوں. غوث پاک کہتے ہیں ان الحسنی والمخدع مقامی واقدامی علی عنق الرجالی. کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں, تم میرے نعرے لگاتے ہو, میری 11ویاں دیتے ہو, غوث غوث کہتے ہو, آؤ تمہیں بتاتا ہوں جسے تم غوث اعظم کہتے ہو وہ امام حسن کا بیٹا ہے. یہ تو زیادتی ہے نا کہ چاول تمہیں 11ویں کے اچھے لگے اور امام حسن اچھے نہ لگے. تو مسجدوں میں خلافت کے نام لکھو تو مولا علی کے بعد تم امام حسن کا نام نہ لکھو. کتنی بڑی زیادتی ہے یار, جس کی خلافت کا ثبوت نص رسول اللہ سے ثابت ہو. یار جتنی بھی خلفائے اربعہ کی, میں ذمہ دار آدمی ہوں, خلفائے اربعہ کی خلافت اجتہاد صحابہ سے ثابت ہے. اور یار اس پہ میں چاہوں گا بازو اٹھے گا اور یہ کیمرے والے ادھر بازو کا جو منظر بھی ذرا دکھائیں گے. اور خلفائے اربعہ کی خلافت کا ثبوت اجتہاد صحابہ سے ہے, امام حسن کی خلافت کا ثبوت نص رسول کریم سے ہے. یار زیادتی ہے کہ کتابوں میں تمہاری جتنی بھی کتابیں قبلہ نے پڑھانے والوں آپ اٹھائیں, یہ مطالعہ پاکستان اٹھائیں, یہ اسلامیہ سلیبس کی کتابیں, تمہاری ایسی مت ماری گئی ہے, ایسی تمہاری آنکھیں بند ہو گئی ہیں. سلیبس کی کتابوں میں آج لکھا ہوا ہے کہ خلفائے راشدین 4 ہیں. سنو, امام حسن وہ خلیفہ ہے جب تک یہ 6 مہینے نہیں ڈالے گے 30 سال پورے ہو سکتے ہی نہیں ہیں. اس لیے میں عرض کیا کر رہا تھا, حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد کریم کون ہے؟ حضرت ملا جامی کیا کہتے ہیں؟ حضرت ملا جامی غوث پاک کے جد کریم حضرت مولا علی کی بارگاہ میں کہتے ہیں تو نیست پوشیدہ احوال جامی کہ ہستی علی کل شیء قدیرہ, کہ ہستی علی کل شیء قدیرہ. علی شاہ حیدر امام الکبیر
علی کا نام کیوں لینا ضروری ہے؟ علی کا نام لینا اس لیے ضروری ہے، اس لیے کہ بدر کے اکھاڑے سے لے کے آخری غزوے تک جس بندے نے صحابہ کا دفاع کیا ہے اس کا نام علی مرتضیٰ ہے، علی مرتضیٰ ہے۔ اور آپ تاریخ پڑھیں، جب کوئی بھی غزوہ ہوا، جنگ ہوئی ہے، کفار حضور کو رجز پڑھتے تھے، حضور کو بلاتے تھے، کہتے تھے تم ہمارے مقابلے میں آؤ، لیکن سرکار فرمایا کرتے تھے مجھے تو اللہ کا حکم نہیں ہے، میں تو نکلوں تو تمہارا تو بچے ہی کچھ نہ، لیکن فرمایا بھیجوں گا اسے جس میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں محسوس کروں گا۔ پھر مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جب تلوار لے کے نکلتے تھے تو پھر ہر طرف کفار کی گردنیں ہی پڑی ہوئی نظر آتی تھی، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ کہتے ہیں مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ایسے امتیاز بن گئے کفر و اسلام کے اندر کہ بخاری کی روایات ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ عہد رسول اللہ میں مومن اور منافق میں پہچان بڑی مشکل ہوتی تھی۔ کیوں؟ انہوں نے بھی جبے پہنے ہوئے، اہل ایمان نے بھی جبے پہنے ہوئے، انہوں نے بھی داڑیاں رکھی ہوئی، منافقوں نے بھی، اہل ایمان نے بھی۔ تو صحابہ کہتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ، کہا ہم منافق کی پہچان اس طور پہ کر دیتے تھے کہ اس کے دل کے اندر علی کا بغض ہے۔ بات ختم ہو گئی ہے۔ اسی حدیث پہ جو بخاری کا متن میں نے پڑھا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں منافق وہ ہے جس کو علی کا نام سن کے چہرے پہ جبین پہ سلوٹ آ جائے، اور مومن وہ ہے کہ علی کا نام سن کے دل بھی کھل اٹھے، چہرہ بھی کھل اٹھے۔ بس یہی بات میں نے آپ نے مل کر کہنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اہل نظر کی آنکھ کا تارا، یار اب تو علی علی کر لو محبت سے مل کے ذرا، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا، اور اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہمیں ہیں علی کے اور ہمارے علی علی، ہمیں ہیں علی کے اور ہمارے۔ اللہ تعالیٰ اس ذکر مبارک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قبلہ خلیفہ عبد الرحمن قادری صاحب کے والد گرامی، ان کی اہلیہ مرحومہ اور ان کے صاحبزادے کو اللہ تعالیٰ بلندی درجات نصیب فرمائے۔